نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء، رکوع نمبر 6، آیات نمبر 83-84۔ مذکورہ آیتوں میں سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں صرف اتنی سی بات ثابت ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو کوئی شدید مرض لاحق ہوا جس پر وہ صبر کرتے رہے، اور بالآخر اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کی اور اس مرض سے نجات ملی۔ فرمایا وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام، اذ نادا، جب انہوں نے پکارا، ربہ، اپنے رب کو، انی، کہ بے شک، مسنی الضر، پہنچی ہے مجھے تکلیف، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اور تو ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے سب رحم کرنے والوں میں سے۔ فاستجبنا، پس قبول کر لے ہم نے، لہو، اس کی دعا، فکشفنا، پھر دور کر دی ہم نے، ما بہ من ضر، جو اس پر تھی تکلیف، وآتیناہ، اور دیے ہم نے اس کو، اہلہ، اس کے گھر والے کو، ومثلہ، اور ایسی ہی اور، معہم، جو ان کے ساتھ تھے، رحمتاً، بطور رحمت، من عندنا، اپنی طرف سے، وذکر، اور نصیحت ہے، للعابدین، عبادت کرنے والوں کے لیے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ یوں لکھا ہے، اختصار کے ساتھ، یہ کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ابتدا میں مال و دولت، جائیداد، شاندار مکانات، سواریاں، اولاد، حشم، خدم، بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالی نے آزمائش میں مبتلا کیا اور یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ بدن میں ایک ایسی سخت قسم کی بیماری لگ گئی جسے جذام کہا جاتا ہے، اور اس بیماری سے بدن کا کوئی حصہ ما سوائے زبان اور دل کے محفوظ نہیں رہا۔ زبان سے اللہ کا شکر، اللہ کا ذکر، اور دل سے بھی اللہ کا ذکر و شکر جو ہے وہ ادا کرتے رہے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے عزیزوں، دوستوں، پڑوسیوں، سب لوگوں نے الگ کر دیا اور کوئی بھی پاس نہیں آ رہا تھا۔ صرف بیوی خبرگیری کرتی رہی، جو سیدنا یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی یا پوتی تھی، جس کا نام لیہ بنت میشا بتلایا جاتا ہے۔ قذافی تفسیر ابن کثیر، جب مال و دولت
جائیداد، مکانات، سواریاں، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ خوراک اور دیگر ضروریات فراہم کرتی تھی، اور ایوب علیہ السلام کی خدمت میں مشغول اور مصروف رہتی تھی۔ ظاہر ہے کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کا یہ ابتلا، امتحان، کوئی حیرت انگیز یا تعجب خیز چیز بھی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل۔ سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء علیہم السلام کو پیش آتی ہے، اس کے بعد دوسرے صالحین کو درجہ بدرجہ آزمائشوں میں، امتحانات میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہر انسان کے ابتلا اور آزمائش اس کی دینی صلابت اور مضبوطی کی بنیاد پر ہوا کرتی ہے۔ جو دین پر جتنا مضبوطی سے قائم دائم رہے گا، اتنی ہی اس پر آزمائش اور ابتلا زیادہ ہوگی، اور اس مقدار کے حقدار پر اور اس کے درجات کے مطابق اللہ رب العالمین کا مقرب ترین اور نزدیک ترین بندہ ہوتا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دینی صلابت کی امتیازی صفت سے سرفراز فرمایا تھا۔ مصائب، شدائد اور مشکلات پر صبر کرنا، یہ اپنی مثال آپ تھا، ضرب المثل تھا۔ یزید بن میسرہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ایوب علیہ السلام سے مال و دولت اور دنیا کی ہر قسم کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش میں ڈالا، تو ایوب علیہ السلام فارغ ہو کر اللہ کی یاد اور عبادت میں مزید کچھ زیادہ مشغول اور مصروف ہو گیا، مزید محنت شروع کی، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال، جائیداد، دولت، اولاد عطا کی، جس کی محبت میں میرے دل کے ایک کونے میں ایک جز پر چا گئی تھی۔ پھر میں اس پر شکر گزار ہوں کہ مجھ سے ان تمام چیزیں لے لی، میں فارغ ہو گیا، خالی کر دیا مجھے، اور اب میرے اور آپ کے درمیان حائل ہونے والی کوئی چیز نہیں باقی رہی۔ ان تمام تر تکالیف، مصائب، شدائد، مشکلات پر سیدنا ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی جزع، فزع یا شکایت کا کوئی کلمہ زبان پر نہیں لایا۔ حالانکہ روایات کے مطابق 7 سال اور چند ماہ اس شدید ابتلا میں مبتلا تھی۔ زوجہ محترمہ حضرت لیہ نے ایک دفعہ عرض کی کہ آپ کی تکلیف بڑھ رہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ تو فرمایا کہ میں 70 سال سے تندرست رہا، اور اللہ نے بے شمار نعمتوں پر مالا مال فرمایا ہے، اور اگر اس کے مقابلے میں 7 سال مصیبت میں گزر جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔
پیغمبرانہ عزم، ضبط، حوصلہ، صبر، ثبات اور استقامت کا یہ عالم تھا کہ دعا کرنے کی بھی ہمت نہ تھی کہ کہے یہ صبر کے خلاف نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر پر مہر ثبت کی، انا وجدناہ صابرا۔ ہم نے ایوب علیہ السلام کو صابر شاکر پایا، اور پھر اللہ سے دعا کی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ظاہر ہے کہ دعا توکل کے خلاف نہیں ہے، اسباب کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب سیدنا ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو حکم ہوا کہ زمین پر جو ریڑے وہ لگائے، یہاں سے صاف پانی کا چشمہ نکلے گا، چشمہ پھوٹے گا، اس سے غسل کیجئے، اس چشمے کا پانی پیئے۔ تو تجویز خداوندی کے مطابق پانی پیا، غسل کیا، یکایک سارا بدن، سارا جسم اپنے اصلی حالت پر آ گیا۔ جب زوجہ محترمہ حضرت لیہ واپس آئی اور یا اس کے پاس آئی، کچھ دیر گفتگو ہوئی، ایوب علیہ السلام نے پورا قصہ سنایا اور فرمایا کہ میرے رب نے میرے جسم کو اثر درست فرمایا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اللہ تعالی نے مال و دولت بھی واپس کر دی، اولاد بھی دی، اور اتنے اولاد دی کہ پہلے اولاد کے برابر اولاد دی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے تھے، 7 لڑکیاں تھیں، اور آزمائش کے زمانے میں سارے مر گئے۔ فرمایا وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اللہ نے اولاد بھی دے دی، اولاد دگنے ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ، حضرت ایوب علیہ السلام کا معاملہ بندگی کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ صبر شکر کا ہر وقت اظہار کرنا چاہیے، اور تکالیف میں، امراض میں، ہر حالت میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ مشکلات ختم کرنے کا اختیار صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ اللہ ہی مشکلات کو ختم کرتا ہے، اور کوئی مشکلات کو ختم کرنے والا نہیں ہے، اور ہر مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔